वेलकम बैक। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की GHQ आमद, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। ISPR ने बताया है पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल। बहरीनी कमांडर के नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के इलाकाई बहरी सिक्योरिटी में किरदार को सराहा। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान नेवी को खित्ते में बहरी इस्तेहकाम का जामिन करार दिया। बहरीनी वफ्द की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। पाक फजाइया की जदीद और मकामी सलाहियतों और तरबियती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। ड्रोन्स, मसनूई जहानत और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज पर तबादला ख्याल। बहरीनी कमांडर ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इलाकाई अमन के लिए पाक अफवाज की खिदमात को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान लबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। लबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR का कहना है जनरल रूडोल्फ हैकल ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना और ऑपरेशनल महारत को सराहा। जनरल रूडोल्फ हैकल को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान से 2 से 3 रोज में मुआहिदा तय पा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। न्यूयॉर्क में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा इसराइल और ईरान ने 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक किया है। मुआहिदे पर दस्तखत होते ही आबनार हुर्मुज़ फौरी खोल दी जाएगी। Ongoing negotiations in Iran and with Iran, that hasn't stopped. I think we're very close to having a very, very good, strong, powerful deal. We had a very good conversation. Now they both agreed through me to stop another week or something. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. अमेरिका के नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि ईरान से मुज़ाकरात में अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में कहा कि ईरानी ये जंग जारी रखना नहीं चाहते, उनके मुफाद में भी नहीं है। वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ दे रहे हैं। Iranians don't want this war to continue. It's not in their best interest. And I think they're coming to the table, putting some real things on the table. We're, of course, going to verify it. But if we get to this deal, it's going to be a home run win for the American people. ईरान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी की फजा मौजूद है। अमेरिकी सदर संजीदगी दिखाएं तो मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का CNN को इंटरव्यू। कहा अफजोदा यूरेनियम और जौहरी मामला से मुतालिक बात नहीं हो रही। जंग के 100 दिन मुकम्मल होने पर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मुसल्लह अफवाज और अवाम को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा सलाम हो आप पर जिन्होंने ईरान को मजबूती बख्शी, दुश्मन को मायूस किया और मुल्क को उन खौखवार भेड़ियों के पंजों से निकाल लिया जो ईरान को झुकाने के लिए दांत निकाले खड़े थे। ये अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। जंग का दोबारा शुरू होना किसी के मफाद में नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूवेट कूपर की ईरान, इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। यूवेट कूपर ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता करके हमले रोकने पर जोर दिया। यूवेट कूपर ने जनूबी लेबनान पर जारी इसराइली हमलों की मज़म्मत की और साथ ही हिज़्बुल्लाह से भी मुतालबा किया कि वो हमले फौरी रोके। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम के बाद अदा की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आखिरी रसूमात के लिए कायम कमेटी ने कहा है कि जनाजे और तदफीन का शेड्यूल मुनासिब वक्त पर जारी किया जाएगा। कमेटी ने सोशल मीडिया और गैर मुल्की मीडिया पर आखिरी रसूमात की तारीखों से मुतालिक तमाम अफवाहों को झूठा करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस दौरान दुनिया भर से आने वाले सोगवारों के लिए इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुलसलाम अली से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी यरगमालियों की खैरियत, जल्द रिहाई और महफूज वतन वापसी की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने सोमाली वज़ीर ख़ारजा को सूरत हाल पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने कहा यरगमालियों की जल्द रिहाई के लिए मुखलिसाना और मुसलसल कोशिशें जारी हैं।
دونوں رہنماؤں نے پاکستانی یرغمالیوں کے معاملے کے حل تک قریبی رابطہ باہمی تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور صومالیہ کے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا۔ ایم جی آنر 25 پر سوار پاکستانی اپریل سے صومالی قزاقوں کی قید میں ہے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی شکایت پر ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد پر تقاریر اور تحریروں کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف آزاد کشمیر پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے اسلام گڑھ احتجاج پر بغاوت انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ مقدمے میں کل عدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سمیت 1000 سے زائد نامعلوم افراد نامزد کیے گئے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں اشتعال انگیزی کی دفعہ بھی شامل ہے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی شکایت پر ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد پر تقاریر اور تحریروں کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف آزاد کشمیر پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے اسلام گڑھ احتجاج پر بغاوت انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں کل عدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سمیت 1000 سے زائد نامعلوم افراد نامزد کیے گئے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں اشتعال انگیزی کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔ یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کل عدم ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی شکایت پر ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد پر تقاریر اور تحریروں کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف آزاد کشمیر پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ کل عدم ایکشن کمیٹی کے اسلام گڑھ احتجاج پر بغاوت انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مقدمے میں کل عدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سمیت 1000 سے زائد نامعلوم افراد کو نامزد بھی کیا گیا ہے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں اشتعال انگیزی کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے خلاف شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی شکایت پر یہ ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد پر تقاریر اور تحریروں کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف آزاد کشمیر پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے اسلام گڑھ احتجاج پر بغاوت انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں کل عدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سمیت 1000 سے زائد نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں اشتعال انگیزی کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف آزاد کشمیر پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے اسلام گڑھ احتجاج پر بغاوت انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں کل عدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سمیت 1000 سے زائد نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں اشتعال انگیزی کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔ تو کل عدم ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شوکت نواز میر خواجہ مہران ارشد کے خلاف محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی شکایت پر ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ہے۔ رکن اے جے کے اسمبلی عبد الماجد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عبد الماجد صاحب اپنا وقت ہمیں دینے کے لیے۔ فتنہ الخوارج اور بھارت کے ساتھ مل کر آزاد جموں کشمیر میں بے امنی پھیلانے والوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ کافی دن سے پروسیس چل رہا تھا اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے ان کے ساتھ ڈائیلاگس کیے گئے، پھر اس کے بعد APC بلائی گئی اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہر سطح کی انگیج کیا گیا۔ لیکن جس وقت ریاست کو اس بات کا ادراک ہوا کہ ان کے جو ریلیشن شپ ہیں، جو ان کے روابط ہیں،
وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں اور یہ جو اس میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد ان کو پہلے سے کالعدم تنظیم ڈکلیئر کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پے در پے یہ جو ایشوز آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی نوٹیفیکیشن ہوا ہے بلکہ کچھ ہیڈ منی بھی ان کے سر پہ رکھی گئی ہے کہ ان کی اطلاع دینے والوں کو گورنمنٹ اس میں 1 کروڑ روپے بھی دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ امن کا راستہ چھوڑ کے انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا, انتشار کا راستہ اختیار کیا. اس میں معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. اس وقت ریاست کے اندر ایک بدامنی کی کیفیت پیدا کی ہے. لامحالہ اس کا فائدہ ہندوستان اٹھا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو سوشل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا ان کے ان کے میجرز, ان کے تجزیہ نگار اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ روابط ہیں, ہم نے ان کو پیسہ دیا ہے. آج بلکہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو قومی سلامتی کے ایک ادارے نے اس کے اوپر ایک کارروائی کی اور مظفر آباد سے 5 لوگوں کو اریسٹ کیا جن سے نقشے ملے, جن سے ایسے ویپنز ملے, جن سے ایسی چیزیں برآمد ہوئی بالکل جو بدامنی پھیلانے کا باعث بن رہی تھی. آپ کا شکریہ عبد الماجد خان صاحب. اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر دوران گشت ایرانیوں نے امریکہ کا نہایت جدید اپاچی ہیلی کاپٹر گرا دیا. امریکی فوج نے مجھے گزشتہ شب پیش آنے والے اس واقعے سے آگاہ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ سوار تھے, دونوں محفوظ رہے. ایرانی حملے کے بعد امریکہ کو اب لازماً اس کا جواب دینا پڑے گا. نیوز بلیٹن سے اتنا ہے.